بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں آپ کو اپنے اس چینل جس کا نام ہے بیسک پاکستانی لاز ان اردو اس میں خوش آمدید کہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ہر نیک کام میں آسانیاں پیدا کرے۔ ناظرین، آج ہم لوگ اس ویڈیو میں عدالت عالیہ اور اس کا دائرہ اختیار اس کے بارے میں جانیں گے۔ یہ ہم لوگ آئین پاکستان کے تحت ہائی کورٹ جسے عدالت عالیہ کہتے ہیں اس کا جو ابتدائی سماعت کا اختیار ہے وہ جانیں گے۔ ناظرین، جیسا کہ میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں کہا تھا کہ میں قانونی دستاویز نویسی کو مزید بیان کرنے سے پہلے ہائی کورٹ کا تعارف کروانا بہتر سمجھتا ہوں تاکہ آپ کو ہائی کورٹ کے اختیارات کا بھی پتہ چل جائے، کیونکہ میں نے بتایا پچھلی ویڈیو میں کہ بہت ساری جو ہماری ڈرافٹنگ ہوتی ہے، لیگل ڈرافٹنگ، وہ لوور کورٹس کے علاوہ ہائر کورٹس میں بھی ہوتی ہے۔ ناظرین، آئین پاکستان کے آرٹیکل 192 کے تحت پاکستان کے ہر صوبہ میں ایک عدالت عالیہ ہائی کورٹ قائم کی گئی ہے۔ یہ صوبہ کی سطح پر ملک کی سب سے بالا عدالت ہے بمطابق آرٹیکل 175 آئین پاکستان کے آئین کا جو آرٹیکل ہے 175، اس کے تحت یہ صوبہ کی سطح کی ملک کی سب سے بالا عدالت ہے، صوبائی سطح کی۔ آرٹیکل 192 کی ذیلی شق جو ہے اس کی روح سے عدالت عالیہ چیف جسٹس کے علاوہ دیگر ججوں پر مشتمل ہوتی ہے، جن کی تعداد قانون کے ذریعے متعین کی جاتی ہے۔ ہر صوبے کی عدالت عالیہ کا صدر دفتر اس صوبے کے صدر مقام میں واقع ہونے کی وجہ سے ان کے صدر دفاتر یہ بتاتا چلوں کہاں پر ہے۔ لاہور میں ہے، پشاور میں، کراچی میں، اسلام آباد اور کوئٹہ میں۔ اسلام آباد ایک اسپیشل ہائی کورٹ یہ بعد میں بنائی گئی، پہلے تو ہر صوبے میں یہ 4 ہائی کورٹس تھیں ان کے جو دارالحکومت ہیں، جبکہ ان کے بینچ دیگر شہروں میں بھی قائم ہیں، تو وہ بھی میں آپ کو بتا دوں۔ جو عدالت عالیہ لاہور ہے اس کا بینچ بہاولپور، ملتان اور راولپنڈی میں ہے۔ جو عدالت عالیہ ہائی کورٹ سندھ ہے اس کا بینچ سکھر، حیدرآباد اور لاڑکانہ میں۔ جو عدالت عالیہ پشاور ہے اس کا بینچ ایبٹ آباد، منگورا، بنو اور ڈیرہ اسماعیل خان میں، اور عدالت عالیہ بلوچستان کا ایک بینچ سبی میں اور دوسرا بینچ تربت میں قائم ہے۔ ہر بینچ کی علاقائی حدود متعین ہے، لہذا کسی بھی بینچ کی حدود میں رہائش پذیر شخص عدالت عالیہ کے حدود میں آنے والا کوئی بھی کیس، جس کو مقدمہ کہا جاتا ہے اردو میں، یا اپیل اسی بینچ میں دائر کر سکتا ہے۔ اب یہ جو اختیارات سماعت ہیں جو آئین پاکستان نے ہائی کورٹ کو دیے ہوئے ہیں ان کو ہم لوگ جان لیتے ہیں۔ ناظرین، آئین پاکستان کے آرٹیکل 199 کے تحت اگر عدالت عالیہ مطمئن ہو کہ قانون میں کسی اور مناسب چارہ جوئی کا متبادل انتظام موجود نہیں ہے تو وہ درجہ ذیل احکامات جاری کر سکتی ہے۔ پہلا نمبر، کسی متاثرہ شخص کی درخواست پر اپنے علاقائی اختیارات سماعت کے اندر وفاق کسی صوبے یا کسی مجاز اتھارٹی کے امور کے سلسلے میں فرائض انجام دینے والے کسی شخص کو ہدایت دے سکتی ہے کہ وہ کوئی ایسا کام کرنے سے اجتناب کرے جس کے کرنے کی اسے قانونی اجازت نہیں ہے، یا کوئی ایسا کام سر انجام دے جو قانون کی روح سے اس پر واجب ہے۔ ناظرین، عدالت عالیہ دوسرا اس کا جو اختیار ہے، ناظرین عدالت عالیہ کسی متاثرہ شخص کی درخواست پر یہ قرار دے سکتی ہے کہ اس کے علاقائی اختیارات سماعت کے اندر وفاق کسی صوبے یا مجاز اتھارٹی کی طرف سے انجام دیا ہوا کوئی فعل یا کاروائی قانونی اختیار کے بغیر کی گئی ہے اور قانونی اثر نہیں رکھتی۔ نمبر 3 جو ہے، ناظرین عدالت عالیہ جس کو ہائی کورٹ کہتے ہیں، ہائی کورٹ کسی بھی متاثرہ شخص یا کسی دیگر شخص کی درخواست پر یہ حکم دے سکتی ہے کہ اس کے علاقائی اختیارات میں زیر حراست کسی شخص کو اس کے سامنے پیش کیا جائے تاکہ عدالت ذاتی طور پر اطمینان کر سکے کہ اسے قانونی اختیار کے بغیر یا کسی غیر قانونی طریقے سے زیر حراست تو نہیں رکھا جا رہا۔ تو ناظرین، یہاں سے آپ کو پتہ چلتا جائے گا یہ جو 5 پوائنٹس ہیں ان کے اگینسٹ آپ بہت ساری اپلیکیشنز ہائی کورٹس میں دے سکتے ہیں، دی جاتی ہیں۔ آپ اخبارات میں بھی پڑھتے ہوں گے کہ بہت ساری سیاسی شخصیات کے بھی جو ہوتے ہیں ان کے فیصلے، ان کو فیصلوں کو بھی چیلنج کیا گیا ہوتا ہے۔ تو ناظرین، ہائی کورٹ عدالت عالیہ کسی متاثرہ شخص یا کسی دیگر شخص کی درخواست پر
اپنے علاقائی اختیارات سماعت میں کسی عہدے پر فائز شخص کو حکم دے سکتی ہے کہ وہ ظاہر کرے کہ وہ کس قانونی اختیار کے تحت اس عہدہ پر فائز ہونے کا دعوے دار ہے۔ ناظرین، یہ میں نے پوائنٹس لکھے ہوئے ہیں، مجھے آسان اردو میں نے لکھے ہیں، آپ لوگوں کے لیے ایکسپلین کرنے کی ضرورت تو مجھے نہیں ہے، آپ لوگوں کو آسانی سے سمجھ آ جائے گی۔ نمبر 5، کسی بھی متاثرہ شخص یا کسی اور شخص کی درخواست پر بذریعہ حکم اپنے علاقائی اختیار سماعت کے اندر کسی علاقے میں یا اس علاقے کے بارے میں اختیار کو استعمال کرنے والے کسی شخص مجاز اتھارٹی بشمول کسی حکومت کو ایسی ہدایات دے سکتی ہے جو آئین کے حصہ دوم کے باب اول میں بیان کردہ بنیادی حقوق ہیں۔ ناظرین، میں نے اس پر بھی ویڈیو بنائی ہوئی ہے، جو بنیادی حقوق ہیں ہم پاکستانیوں کے، اس کے بارے میں، مثلا فرد کی سلامتی، گرفتاری اور نظر بندی سے تحفظ، غلامی اور بیگار وغیرہ کی ممانعت، تقریر وغیرہ کی آزادی، مذہب کی آزادی، حقوق جائیداد کا تحفظ وغیرہ میں سے کسی حق کے تحفظ کے لیے موضوع ہوں۔ تو ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی، زندہ رہے تو پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیوز میں ملیں گے۔ تو جو لوگ میرے چینل پہ پہلی دفعہ آئے ہیں اور انہوں نے اس کو سبسکرائب نہیں کیا تو ان سے گزارش ہے کہ وہ براہ مہربانی میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ میری آنے والی روزانہ کی بنیاد پر جو ویڈیوز ہیں ان تک آسانی سے پہنچتی رہیں۔ اب تک اتنا ہی، اجازت دیجیے، زندہ رہے تو پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیوز میں ملیں گے۔